الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق محترم شیخ طریقت یادگار اصلاح حضرت قبلہ پیر سلطان فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب اسلام پیکر خلوص برادر مکرم حضرت علامہ قاری غلام محمد چشتی صاحب زیدہ مجدہ برادر مکرم مجاہد اہل سنت خطیب اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب محترم المقام عزت مآب جناب حاجی ظفر اقبال صاحب برادر عزیز نقیب شہید جناب کامران تبسم صاحب دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو اور مجھے آج کی اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں مجاہد اسلام محترم المقام جناب محمد اصغر جنجوہ صاحب، محترم المقام جناب محمد صفدر جنجوہ صاحب اور ان کے دیگر معاونین اور وابستگان، ان کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس عظیم اور حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور وہ دوست جو اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے پشاور سے تشریف لائے، دور دراز علاقوں سے تشریف لائے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک قدم قدم پہ انہیں انگنت برکتیں، رحمتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ایک ایسا عنوان ہے جس کو نصف صدی سے مناظروں اور مجادلوں کا عنوان اور موضوع بنا دیا گیا ہے۔
اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ وہ لوگ بھی کہ جو اپنے وجود کو پاک کرنا نہیں جانتے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر بے باکی کے ساتھ بحث کرتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پورے قرآن پہ ایمان عطا کیا ہے۔ بعض لوگوں کا قرآن حکیم کے ساتھ رابطہ منافقوں کا سا ہے، کچھ آیتوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، کچھ کو بیان کرتے ہیں اور کچھ کو چھپا لیتے ہیں، کچھ کا ذکر بار بار کرتے ہیں اور کچھ آیات کبھی ان کی زبان سے سننے میں نہیں آتی، اس لیے کہ ان آیات کو اگر بیان کر دیں تو ان کے عقیدے کو موت آتی ہے۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پورے قرآن پہ ایمان عطا کیا ہے، اور ہم دین کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے اگر کسی دیوار پہ کوئی لکیر کھینچتے ہیں اس کی سند بھی قرآن و سنت سے لے کر کھینچتے ہیں۔ یہی آیت کہ جس کو خطبہ میں تلاوت کر کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثلیت کے دعوے کرتے ہیں، اسی آیت پر میں گفتگو کرنے لگا۔ اور ہر شخص جسے اللہ پاک نے عقل سلیم عطا کی، میں اس میں ایمان کی بھی شرط نہیں رکھتا، جس کو اللہ پاک نے عقل سلیم عطا کی ہے وہ خود تسلیم کرے گا کہ جو تفسیر قل انما انا بشر مثلکم کی اہل سنت کرتے ہیں وہی قرآن کی صحیح ترین تعبیرات کے مطابق۔ موضوعات میں تنوع ہوتا ہے، بعض مضامین تھوڑی سی توجہ سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، بعض کا تعلق جذبوں کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض کا تعلق فکر اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے پوری توجہ، دھیان اور انہماک سے میری گفتگو کو سننا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم پر اعلان کیا، قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، تمہاری مثل بشر ہوں۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ یہ جو امام الانبیاء نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، قل سے مراد کیا ہے؟ اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ جب کسی ایک ذات سے کوئی بات کہلوانا چاہتے ہیں اور فقط ایک ذات سے کہلوانا چاہتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے قل، کہ تو تنہا یہ کہہ دے۔ ایک بندے سے جب کوئی بات کہلوانا چاہتے ہیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب تو کہہ دے، تو فرما دے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو یہ اجازت فقط محبوب کو دی تھی، اور یہ حکم ہی محبوب کو تھا کہ محبوب تو کہہ دے، تو یہ جو کہتے پھرتے ہیں انہیں کس نے کہا کہ تم کہو کہ وہ تمہارے جیسے بشر؟ قولو تو نہیں کہا اللہ نے،